السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل
صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، درود و سلام امام الہدیٰ سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے۔ یقیناً انسان انتہائی جلد باز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان قرآن اندر فرمایا کہ ان الانسان کان عجولا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے اور ہر کم دے اندر جلدی چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کہ ہر فیصلہ جس دا جو وقت میں رب نے مقرر کر دیتا ہے وہ قبل از وقت ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ آج ماشاءاللہ تھوڑے چہریاں تو میں جو فیس ریڈنگ کر رہے ہیں، تھوڑے چہرے پڑھ رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے تسی بہت زیادہ اداس ہو، بہت زیادہ پریشان ہو چند دن نہ چڑھن تے۔ بھئی اسی تے اس خوش فہمی اندر سی کہ صبح 7 بجے عید پڑھاں گے، پھر رج کے سواں گے، نیند پوری کران گے، تے علماء کرام نے چند نہیں چاڑیا، کوئی بات نہیں، اس دے بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے سانو ایک دن اور دے دیتا ہے، معذرت واسطے، توبہ واسطے، نیکی واسطے۔ اگرچہ میرے کہنے دے باوجود بھی تسا خوش نہیں ہونا، کیونکہ رب نے فرما دیتا ہے کہ انسان انتہائی جلد باز ہے۔ تھوڑا پورا پروگرام سی کہ چند چڑھ جائے گا تے رات 12 بجے تک بھی تسا انتظار کیتا، حالانکہ جدوں رمضان المبارک دا آغاز ہونا سی، چند چڑھنا سی، رات 10-11 بجے چند چڑھیا، نظر آیا، شہادتاں موصول ہوئیاں، سارے لوگوں نے اعتراض کیتا بھئی یار علماء کرام دا کوئی حال نہیں، راتی 11 بجے بھی کدے چند چڑھے ہے تے عید دا بھاویں راتے 1 بجے بھی چڑھ جاندہ، کسے بندے نہیں سی کہنا کدے 1 بجے بھی چند چڑھے ہے، شکر چڑھے ہے۔ مومن مسلمان بندہ اس دا ہر کم اللہ دی رحمت دے نال نیکی دے گرد گھومنا چاہیے، اللہ دے حکم دے گرد گھومنا چاہیے۔ مثال دے طور دے اگر کوئی بندہ سونا چاہتا ہے، نیند پوری کرنا چاہتا ہے، صرف وہ اتنا جملہ کہہ کے دعا پڑھ کے اتنا جملہ کہہ دے کہ اللہ میں سون لگا نیند پوری کرن لگا تیرا حکم مان کے کہ تو
نیند ساڈے واسطے بنائی ہے، بندہ سو جائے، اس بندے دا سونا بھی اللہ پاک نے اجر عظیم بنا دیتا ہے۔ اے اللہ میں کھانا کھان لگا، اے لقمے توڑن لگا، یہ کھانا تیری رحمت دے نال رزق سمجھ کے، تیری نعمت سمجھ کے، تیری عنایت سمجھ کے، تیری نوازش سمجھ کے میں کھانا کھان لگا، اس بندے دا ایک ایک لقمہ یہ واسطے اجر و ثواب بن جائے گا۔ یہ دن مل گیا، ایک مہلت مل گئی، اللہ پاک نے عنایت فرما دیتی ہے۔ میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر ایک قیمتی پیغام دینا چاہنا، اور ماہ رمضان دا اے والا سبق، اے والا درس، اے والا واز تواڈے اگے درخواست کرنا چاہنا کہ اپنے دل دی تختی تے منقش فرما لو، لکھ لو، یاد کر لو، اور اس بات تو پیچھے نہیں ہٹنا جو آئندہ میں پیغام دینا ہے۔ اور اگر اس ماہ رمضان دے گزرن تو بعد جو آج شام تو بعد الوداع ہو جائے گا، اور آئندہ سال کون اس دنیا تے موجود ہوئے گا اور کون نہیں ہوئے گا، یہ اللہ پاک دے علم دے اندر ہے۔ شہریاں بھی ہون گیاں، افطاریاں بھی ہون گیاں، سارے معاملات جاری رہن گے، لیکن کس دا دنیا تے رہنا اور کس دا نہ رہنا یہ فیصلہ رب دے ہاں ہے۔ رمضان مبارک دا جو بندہ صحیح فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو آج دا میرا سبق یاد رکھ لوے، درس یاد رکھ لوے، اور اس بات نو انج پلے بن لوے کہ بس دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، میں اس مسئلے تو پیچھے نہیں ہٹنا، اس گل نو میں نہیں چھڑنا، جو مرضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو میرے کو مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر دے نال نماز دے اندر، نماز پڑھو، صبر کرو، اور میرے کو مدد طلب کردے رہو۔ میں مدد بھی کراں گا، اور صرف مدد ہی نہیں کراں گا، ان اللہ مع الصابرین، بلکہ میں تواڈے ہر کم دے اندر تواڈے نال ہوواں گا۔ نال دا کی مطلب ہے کہ رب دی رحمت، رب دی مدد، رب دی نصرت، اس دی رحمت دے فرشتے تواڈے نال نال ہون گے۔ ایک اور حدیث اندر بڑے واضح الفاظ نے، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور روایت صحیح البخاری اندر ہے جس دے اندر شک اور شبہ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ رب کی عبادت کرتا ہے، نفل و نوافل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یتقرب، وہ بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا قریب؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا ہاتھ میرا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا بن جاتا ہے، اس کا چلنا میرا چلنا بن جاتا ہے، اس کے کام میرے کام بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس میں میری رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ جو بندہ عبادت کے ذریعے میرے قریب آ جائے۔ دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
عبادت کے لیے عظیم ترین عبادت نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد، توحید ماننے کے بعد، رسول اللہ کو رسول ماننے کے بعد جو پہلا عظیم ترین رکن ہے وہ نماز ہے۔ اور یہ نماز پورے اسلام، جو ارکان اسلام 5 ہے نا، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی جتنے ارکان ہیں کلمہ کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ان کی کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے چھٹی مل سکتی ہے، اسلام رخصت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حج وہی کرے گا جو صاحب استطاعت ہوگا، جو صحت مند ہوگا، جا سکے گا، وہی حج کرے گا۔ زکوٰۃ وہی ادا کرے گا جو صاحب نصاب ہوگا، جس کا مال زکوٰۃ تک پہنچے گا۔ اسی طرح روزہ وہی رکھے گا جو صحت مند ہوگا، بیمار نہیں ہوگا، مسافر نہیں ہوگا، وہ روزہ رکھے گا۔ یہ جو ارکان ہیں ان کی کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے چھٹی مل سکتی ہے، اسلام رخصت دیتا ہے۔ نماز ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی چھٹی نہ بیماری میں ہے، نہ سفر میں ہے، نہ حضر میں ہے، حتیٰ کہ اگر تم جہاد اور جنگ میں بھی ہو، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ بلکہ اسلام میں جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا انداز اور طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ جنگ میں ہیں 2 صفیں بنائیں، کافروں کی طرف دیکھ کر، جہاں وہ آمنے سامنے ہے، قبلہ رخ ہو کر 2 صفیں بنائیں، اور نماز کا طریقہ یہ اختیار کریں کہ جب پہلی صف رکوع اور سجدے میں جائے، دوسری صف کھڑی رہے، وہ اسلحہ لے کر، تلوار لے کر، نیزہ لے کر وہ کھڑی رہے گی۔ اس کو بعد میں دوبارہ امام نماز پڑھائے گا۔ یہ پہلے لوگ نماز ادا کر لیں گے، لیکن اپنی حفاظت بھی کریں گے، جنگ میں بھی رہیں گے، جہاد میں بھی رہیں گے، لیکن نماز کی چھٹی نہیں۔ ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر میری ماں اور میری بہن اس بات کو اپنے دل اور دماغ کی تختی میں لکھ لو کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اور یہ مسئلہ اتنی شدت اور حدت کے ساتھ ہے کہ قرآن پاک میں 92 مقامات پر 8 کام 100 مقام پر رب نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اور بلکہ میں اس طرح کہہ دوں تو شاید میری بات غلط نہ ہوگی اور مبالغہ سے پاک ہوگی کہ قرآن میں سب سے زیادہ جو کام کرنے کا حکم ہے وہ نماز ہے، کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ لیکن افسوس اور صد افسوس کہ ہم مختلف قسم کے نمازی ہیں، کوئی رمضان کے نمازی ہیں، کوئی جمعے کے نمازی ہیں، کوئی جنازے کے نمازی ہیں، لیکن نماز ہماری رگ رگ میں نہیں ہے، ہمارے دماغ میں نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث سنیے، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے لیے وقت نکالتا ہے، جو بندہ اپنے کاموں سے، اپنی مصروفیت سے، اپنی دکان سے، اپنے معاملات سے میرے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھوں کو کبھی فقر و فاقے میں نہیں جانے دیتا۔ اس کے ہاتھ میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اللہ اس کے ہاتھوں کو دنیا آخرت کے مالوں سے، دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ جو بندہ میرے لیے وقت نکالتا ہے، ہمیں وقت اللہ نے دیا، ہمیں صحت اللہ نے دی، ہمیں مال اللہ نے دیا، لیکن رب کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کو پوچھ لیں کہ آپ اتنے دن مسجد میں نہیں آئے، نماز نہیں پڑھی، جمعہ نہیں پڑھا، وجہ
میری یہ مصروفیت تھی، جب میں فارغ ہوں گا آ جاؤں گا۔ تو نے اللہ کو فارغ سمجھا ہوا ہے، تو نے رب کو فارغ سمجھا ہوا ہے کہ جو ٹائم تیرے پاس فارغ ہوگا تو وہ اللہ کو دے گا۔ رب فرماتا ہے جب مجھے چھوڑ کر تو اپنی مصروفیات ادھر ادھر بنائے گا، میں تجھے دنیا میں ایسا مصروف کر دوں گا تو کبھی میری قربت نہیں پا سکتا، میرے قریب نہیں آ سکتا۔ اور جب تو میرے قریب آئے گا، تیرے دل میں، تیرے دماغ میں رب کی یاد بسی ہوگی، اور تیرے کان اس بات کے منتظر ہوں گے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب تیرے کان منتظر ہوں گے، رب فرماتا ہے میں تیرے سارے کاموں میں خود بخود برکت ڈال دوں گا، کام ہوتے چلے جائیں گے، کام ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن تو آنے والا بن، تو نماز پڑھنے والا بن۔ معذرت کے ساتھ میرے سمیت ہم پر نمازی لفظ نہیں بولا جا سکتا، میرے سمیت ہم پر نمازی لفظ نہیں بولا جا سکتا کہ ہم وہ نمازی ہیں۔ ہم تو موقع کے نمازی ہیں، ٹائم مل گیا تو نماز پڑھ لی، سفر میں ہوا بعد میں پڑھ لوں گا، دیکھ لوں گا، اذان ہو رہی ہے لیٹ جاتا ہے بعد پڑھ لوں گا۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ رب فرماتا ہے ایک جہنم میں وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور اس وادی کا انداز یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جہنمی عورتوں کا گندا خون اور گندی پیپ اس ویل نامی وادی گڑھے میں جا رہی ہے۔ اللہ نمازیوں کے لیے ویل للمصلین، اگر میری بات پر شک ہو، میرے الفاظ پر شک ہو، میرے ترجمے پر شک ہو، میرے معنی اور لفظ پر شک ہو، آپ خود قرآن اٹھا کے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ اللہ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں نمازی، ہیں نماز پڑھنے والے، اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، نکلنے لگا تھا، پڑھنے لگا تھا، مہمان آ گئے، آنے لگا تھا، مہمان آ گئے، اٹھنے لگا تھا، کسٹمر آ گئے، نکلنے لگا تھا، سر میں تھوڑا سا درد ہوا، ایک حدیث سن اور اپنے درد کو ٹھیک کر، اپنے دماغ کو ٹھیک کر۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو فرشتے سر میں گرز ہتھوڑا مار مار کر ان کے سروں کو پھاڑا جا رہا ہے۔ سر جب ہتھوڑا لگ کر پھٹتا ہے دوبارہ درست ہو جاتا ہے، پھر وہ ہتھوڑا مارتے ہیں، پھر سر پھٹ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کیا گناہ ہے، کیا جرم ہے ان کا؟ فرمایا محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر فرض نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جان بوجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہم میں سے اکثریت ہے جنہوں نے، کسی نے 2-4 نمازوں کو جپھا ڈالا ہوا ہے، فجر پڑھ لی باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی زور پڑھ لیتا ہے، کوئی عصر پڑھ لیتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی عشاء کے وقت حاضر ہو جاتا ہے بس ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ او بھائی ایک مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو کس نے بتا دیا کہ 2 پڑھ لیا کر، 1 پڑھ لیا کر، انٹری کرا دیا کر۔ بھائی یہ کوئی سانگلہ ہل کا کالج نہیں ہے، سکول نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی اکیڈمی نہیں ہے کہ جس میں بس انٹری کروانی ہے جہاں مرضی گھومتا رہے، نہیں۔ 5 نمازیں فرض ہیں، ایک مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور اگلی بات سن لو، حضور نے فرمایا، اور دل پر ہاتھ رکھ کے سن لو، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلم کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سانگلہ ہل کے بازار میں 2 دکانیں ہیں،
ایک عیسائی کی ہے، کافر کی ہے، اور ایک مسلمان کی ہے۔ اذان مسلمانوں کی ہوتی ہے، نہ عیسائی کافر دکان بند کرتا ہے نہ مسلمان بند کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق تو تب تھا جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئی تھی، مسلمان کا شٹر ڈاؤن ہو جاتا اور وہ نماز کے لیے نکل جاتا۔ اور ایک اور بات سن لو بڑے درد کے ساتھ اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ، ہر مکتبہ فکر دنیا میں بسنے والا ہر انسان مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ہر مذہب اپنے مذہب کے مطابق عبادت ضرور کرتا ہے، ہر مذہب اپنے مذہب کے مطابق اپنے وقت کے مطابق عبادت ضرور کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی سن لو، غیر مسلم اور باطل مذاہب جو ہیں ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے، ان کا جو وقت ہے، اس میں فرق نہیں آنے دیتے، وہ پہنچ جاتے ہیں عبادت کے لیے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اذان سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارا کام کیوں نہیں چھوٹتا؟ ہم گپ شپ کو کیوں نہیں ترک کرتے؟ اذان کے بعد ہم اپنے گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ مسجد کی طرف کیوں نہیں آتے؟ مسئلہ نماز کو ہم سجیدہ کیوں نہیں لیتے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تمہارے علاقے سے یہ عیسائی جوتیاں اتار کر گرمی میں دھوپ میں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ پیدل نکل چلتے ہیں۔ جب عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے جو ڈے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں وہ پیدل جا رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی، ننگے پیر تپتی دھوپ میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے عبادت کے ایام ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں۔ تو بہت نرم و نازک مسلمان ہے، تجھے زیادہ گرمی لگتی ہے، زور کے وقت مسجد نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، رب کو دھوکہ دیتا ہے۔ رمضان میں نمازی بن جاتا ہے، سر پر ٹوپی رکھ لی، نمازی بن گیا، جناب رمضان گزرا، ساتھ سے یہ بھی گزر گیا۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ رب کو۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھے دھوکہ دیتا ہے وہ حقیقت میں مجھے دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ مسلمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے نماز کا کہ نماز رہ جائے وہ بے چین ہو جائے، نماز رہ جائے وہ غمگین ہو جائے، نماز رہ جائے وہ پریشان ہو جائے، نماز رہ جائے اس کا گھر میں جھگڑا بن جائے۔ کیسا گندا مسلمان پیدا ہوا ہے، کپڑے پاک نہیں ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، میرے کپڑے درست نہیں ہیں، پاک نہیں ہے، تو خود پاک ہے، مسلمان کا بیٹا ہے، اسلامی ریاست میں رہتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تیرے کپڑے پاک نہیں ہے، تو کیوں گلی میں گھوم رہا ہے؟ تو گھر میں کیوں بیٹھے، تیرے کپڑے پاک نہیں ہے؟ اگر اسی حالت میں تجھے ناپاکی میں موت آ گئی تو رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ کپڑے پاک نہیں ہے۔ نماز کو سیریس لو، کوئی بندہ نماز کا باغی نہ ہو، نماز پڑھو۔ اور آپ دیکھ لیں یہ محرم کے ایام آتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو 10 دن ہوتے ہیں وہ کیسے گزارتے ہیں۔ کاروبار چھوڑ کر وہ مخصوص طبقہ، کاروبار چھوڑ کر، مصروفیت چھوڑ کر وہ 10 دن گزارتے ہیں۔ اور کیسے گزارتے ہیں تمہارے علم میں نہیں ہے؟ جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے، شاید تم نے نہ دیکھا ہو، ہمارے علاقے میں اکثریت ہے، چھریاں مار مار کر جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہ ہماری عبادت ہے، ہم کریں گے، خون نکلتا ہے تو نکلے، جسم زخمی ہوتا ہے تو ہو جائے، جسم پہ جناب درد ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم کریں گے۔ اور بھائی تو کیسا مسلمان ہے، تو پنکھے کے نیچے آ کر قلین کے اوپر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ کلمہ حضور کا پڑھ کر، غلام نبی کا بن کر، کبھی ایک پڑھتا ہے، کبھی 2 پڑھتا ہے، کبھی کوئی بھی نہیں پڑھتا، اور دن دناتا پھرتا ہے۔ مولانا دعا کرو جنت میں مجھے اعلیٰ مقام ملے، منہ دیکھو جنت میں اعلیٰ مقام لینے والے کا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا جنت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، کوئی وہ جنت میں جانے کا مستحق نہیں۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین،
رب فرماتا ہے قیامت والے دن شہید سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، انبیاء سفارش کریں گے، پیغمبر کائنات سفارش کریں گے، یہ سب لوگ سفارش کریں گے، لیکن بے نماز کی کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی کی سفارش اس کو فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اور بھائی آپ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ایک طرف سے سر لگا کر ترنم کے ساتھ قرآن شروع کروں، آپ کو لچھے دار واقعات سناؤں کہ فلاں نے نماز پڑھی، وہ ایسے نماز کا پابند تھا۔ بھائی وہ تو پابند تھے، آپ بھی تو بدلے نا۔ کوئی بندہ آپ میں سے تو عہد کرے اس رمضان میں کہ اللہ آئندہ رمضان آنے تک میں زندہ رہا، مجھے تیری کبریائی کی قسم ہے کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ مسئلے اس طرح حل نہیں ہونے، علماء کے سامنے بیٹھ کر انشاءاللہ بعد میں جا کر اپنے بزنس میں کاروبار میں مصروف ہو جانا، گھر بیٹھ کر سوچو تم کیا کر رہے ہو، کس راستے پر جا رہے ہو۔ بھائی تم 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے، اذان ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک مومن وضو کی طرف لپکے اٹھے نکلے، چلو بھائی نماز کی طرف، چلو بھائی نماز کی طرف، یہ شوق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نماز اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی جوڑے کی شادی ہو جائے نا، شادی ہو جائے کسی جوڑے کی، تو اسلام نے کیا بتایا ہے کہ جب خامد اپنے بیڈ روم میں جائے، اپنی منکوحہ کے پاس جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، اپنی بیگم کے پاس جائے، خود بھی وضو کرے، اس کو بھی وضو پڑھائے، اپنی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اسلام نماز کا حکم دیتا ہے، ہر دم نماز، کہیں نفلی کہیں فرضی، اور ہم تو فرضوں کے چور ہیں، فرضی نماز نہیں پڑھتے۔ اور اگر بات آئی ہے تو سن لو، پھر اہل حدیثوں سب سے زیادہ ہم میں سستی پائی جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، ہمارے پاس مسئلے بے شمار ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے نکل جائیں گے۔ اللہ کی قسم بے نماز کو کوئی بندہ نہیں بچا سکتا، کوئی بندہ نہیں بچا سکتا، کوئی بندہ بے نماز کی سفارش نہیں کر سکتا۔ نماز ایسے پڑھا کرو جیسے پٹھان پڑھتے ہیں، اس طرح نمازوں کے پابند ہو، جہاں وقت ہو جائے، جہاں وقت ہو جائے، سفر میں ہو، روڈوں پر مصلے بچھا کر اللہ کی قسم وہ نمازوں کو شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے بہانے تراشے ہوئے، آگے پڑھتا ہوں، وہاں پڑھتا ہوں، ادھر پڑھتا ہوں، نماز کے ٹائم کو آگے پیچھے کر کے۔ رب نے قرآن میں فرمایا جو نماز کے اوقات کو بھاری سمجھ کر آگے پیچھے کر کے پڑھتا ہے، یہ منافقین کی علامات سے ایک علامت ہے کہ نماز منافقوں پر بھاری ہو گئی۔ یہ بیٹھا ہوتا ہے، جیسے جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے اذان پہ، یہ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چرپائی پہ لمبا، سستی ہو گئی، جسم بھاری ہو گیا، دماغ بھاری ہو گیا، سر میں درد ہو گیا۔ درد نہیں ہوا، تجھے تیرے دوست نے جفا ڈال لیا ہے، شیطان نے، وہ نہیں چاہتا تم اٹھے، تیرا جسم وزنی ہوگا، بھاری ہوگا۔ اور اگر ایمان مضبوط ہوگا، اعوذ باللہ پڑھ کے تو رب کی دعوت پر، اللہ کے بلاوے پر اٹھ نکلے گا۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے دنیا کے نات دے لوگو، مدد دے طلبگارو،
چاہتے ہو میں رب تہاڈی مدد کراں ہر معاملے دے اندر کسے مسئلے دے اندر مدد درکار ہے تے نماز پڑھیا کر نماز پڑھن تو بعد دعا کیتا کر اللہ پاک فرماندے نے میں تیری مدد فرماواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے صحابہ کرام فرماندے نے اذا حزبہ امر فصلی نبی پاک نو جدوں بھی کوئی مسئلہ بن جاندا نبی پاک نو جدوں بھی کوئی پریشانی بن جاندی فصلی آپ نماز پڑھ دے تے جدوں جماعت دا وقت ہو جاندا توجہ کرنا حضور دی نماز نال کتنا پیار ہے نماز شوق نال پڑھیا کر زمانہ گواہی دے کہ یار فلاں بندہ نماز بڑے شوق نال پڑھدا ہے فلاں بندہ نماز ضائع نہیں کردا حدیث تے توجہ کرنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے صحابہ کرام فرماندے نے جدوں اقامت دا وقت ہو جاندا نماز دا وقت ہو جاندا اذان تو بعد نبی پاک فرماندے قم یا بلال ارحنا بحال اے بلال اٹھ نماز پڑھیے تکبیر کہہ نماز پڑھیے نماز پڑھن دے نال میں محمد دے دل نو سکون ملدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے دل نو کیوں نہیں سکون ملدا نماز پڑھن دے نال نماز پڑھیا کر تے لذت محسوس پیتا کر نماز پڑھیا کر تے دل اندر خیال رکھیا کر کہ میں ہاتھ بن کے او دے سامنے کھڑا او کون ہے جدے سامنے میں کھڑا اللہ پاک فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر نماز پڑھیا کر ان تصورات دے حوالے نال اپنے ذہن دے اندر تصورات رکھ کے اپنے ذہن دے اندر خیالات رکھ کے کہ میں جدے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہاں میری زندگی دا بھی وہی مالک ہے تے میری موت دا بھی وہی مالک ہے نماز پڑھیا کر ذہن اندر رکھ کے کہ میری تقدیر دا بھی وہی مالک ہے میرے معاملات دا بھی وہی مالک ہے نماز نہ چھوڑیا کر نماز نہ چھوڑیا کر اللہ دے بندے جس رب نے تینوں زندگی دیتی ہے جس رب نے تینوں وقت دیتا ہے تو او دے واسطے وقت کڑیا کر زمانہ ناراض ہو جاندے تے ہو جائے دکانداری ختم ہوندی ہے تے ہو جائے کسٹمر جاندے نے تے جان بندے ناراض ہوندے نے تے ہو جان پنچایتاں ختم ہوندیاں نے تے ہو جان جناب دنیا کائنات دے فیصلے رک دے نے تے رک جان پر نماز نہ رکے جدوں آسان دا وقت ہو جائے نماز دا وقت ہو جائے اٹھو نماز پڑھو چلو نماز پڑھو اگر گھر اندر ہے تے نماز دا آکھیا کر اگر دکان اندر ہے تے نماز دا آکھیا کر اگر اپنے بیٹھک اور دارے تے نماز دا آکھیا کر بھائی جان نماز نہ چھوڑیا کر اور سربراہ بھی کئی موجود نے جنہاں دی اولاد بے نماز ہے قیامت دا دن ہوئے گا توجہ کرنا بے فکر نہ رہا کر اپنی چنتا ختم نہ کر دیتا کر جنہاں دی اولاد بے نماز ہے قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک فرماندے نے تانوں پوچھیا جائے گا ماں باپ نو پوچھیا جائے گا گھر دے سربراہ نو پوچھیا جائے گا کہ خود تے مسجد جاندا سے تے تیرا پتر کتے سی خود تے مسجد تے جاندا سے اپنی اولاد نو کیوں نہیں لایا نماز دے آؤ لوگوں ساڑھے کول ہکو عبادت قیمتی نماز سجدہ کیتا کر نماز پڑھیا کر ہر 5 وقت دی فرض ہے 5 وقت دی فرض ہے اے دو رنگا مسلمان نہ بڑھ کدے 2 پڑھیاں تے کدے 3 پڑھیاں کدے 1 پڑھی اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین آؤ نماز
پڑھو میں رب تواڈی مدد کراں گا۔ اگر کوئی بندہ رزق چاہندا ہے تے نماز پڑھیا کرے، اگر کوئی بندہ عزت چاہندا ہے تے نماز پڑھیا کرے، اگر کوئی بندہ اولاد چاہندا ہے تے نماز پڑھیا کرے، نماز نہ چھوڑیا کر، نماز نہ چھوڑیا کر۔ کتنی فکر ہے میرے پیغمبر نو نماز دی، کتنی چنت ہے میرے پیغمبر نو نماز دی۔ آئیے توجہ کرنا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی اما جان، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک میرے نال حجرے اندر گھر اندر کم کاج کرواندے، آپ حجرے اندر موجود ہوندے، آپ گھر دے اندر موجود ہوندے، جدوں بلال اذان دیندا اللہ اکبر اللہ اکبر، اما عائشہ فرماندیاں نے حضور سانو انج چھڈ کے چلے جاندے جویں ساڈے نال تعارف ہی کوئی نہیں، جاندے ہی کوئی نہیں، ساڈے نال پہچان ہی کوئی نہیں۔ او نوجوانا میں کیوں درد دل نال تے چند جذباتی باتاں کر چکیا ہاں، اللہ دی قسم میں چاہنا تیری اصلاح ہو جائے۔ جتھے بھی نماز پڑھے نماز نہ چھڑیا کر، وقت سکول دا ہوے، وقت کاروبار دا ہوے، وقت معاملات دا ہوے، سفر دے اندر ہوے، اور رک جا تے نماز پڑھیا کر۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تیرے ماہ رمضان نے تینوں کی دیتا ہے، اگر تو ماہ رمضان دے اندر نمازی بھی نہیں بن سکیا، رمضان تے الوداع ہون والا ہے، خدا را میں ہاتھ بن کے گزارش کراں گا انہاں مسجداں جو تو نہ الوداع ہو جانا، رمضان تے الوداع ہون والا ہے، تسی نہ الوداع ہو جانا۔ اے مسجداں دی آبادی دا کی معنی ہے کہ اللہ پاک فرماندے نے کہ مومناں نو چاہیے مسجداں آباد کرن۔ آبادی دا کی معنی ہے کارپٹ اچھا پا دیتا جائے، آبادی دا کی معنی ہے اے سی لگا دیتے جان، آبادی دا کی معنی ہے کہ مسجد نو جگمگ کر دیتا جائے نہیں۔ اللہ پاک فرماتے نے آبادی دا اے معنی ہے کہ مسجد پاوے کچی ہوے نمازی پکا ہونا چاہیے۔ مسجد پاوے جناب نبی پاک دی مسجد کیویں دی سی مسجد نبی، صحابہ کرام فرماندے نے اگر کدے رات نو بارش ہو جاندی اسی صبح فجر دی نماز تے جاندے، اسی سجدہ کردے تے ساڈی پیشانیاں تے جناب چکڑ لگ جاندا، بارش دا پانی مٹی لگ جاندی۔ مسجداں کچیاں سن، نمازی پکے سن، اور لوگوں خدا را نمازی بن جاؤ، جتھوں بھی پنڈاں چو آئے ہو دیہاتاں چو آئے ہو، آج عہد کر کے جاؤ کہ میں نماز نہیں چھڑنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے فکر مند سن نماز دے۔ آپ علیہ السلام ایک غزوے تے جا رہے نے، ایک سفر تے جا رہے نے، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دا وقت ہے، رات دا سماں ہے، نبی پاک فرماتے نے اے بلال جی محبوب جی، فرمایا میں سون لگا ہاں، صحابہ بھی سون لگے نے، آرام کرن لگے نے، تے تساں نہیں سونا، تساں جاگدیاں رہنا ہے۔ حالانکہ نبی پاک سن سو جاندے، رب جگا دیندا، جبریل آ کے جگا دیندا، نہیں نبی پاک دی فکر کتنی ہے نماز دی۔ آپ فرماندے نے بلال تساں پارا دینا ہے، تساں سونا نہیں۔ صحابہ تھک گئے نے، میں بھی تھک گیا، این ممکن ہے فجر تے جاگ نہ آئے، اے بلال تساں پارا دینا ہے تے فجر دے وقت سانو جگانا ہے۔ حضرت بلال فرماندے نے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تہاڈا حکم ہے انجی ہوئے گا۔ حضرت بلال ایک پتھر دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گئے نے، نبی پاک سو گئے، صحابہ سو گئے،
گئے. اچانک حضرت بلال فرماندے نے حالے کافی وقت باقی ہے فجر دی اذان نو. حضرت بلال فرماندے نے میں دل اندر سوچیا کہ ہووے مشورہ تے میں بھی کمر سیدھی کر لواں, تھوڑا جہا لیٹ جاواں, سواں گا نہیں بس صرف لیٹ کے کمر سیدھی کراں گا. حضرت بلال لیٹے تے لیٹن دے نال ہی سو گئے, کیونکہ بندہ تھک جاندا ہے, بندہ سو جاندا ہے. او اللہ دی ذات لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, جو اونگ تو بھی پاک ہے, جو نیند تو بھی پاک ہے. حضرت بلال سو گئے, اتنا سو گئے کہ فجر دی اذان بھی بھول گئے, فجر دا وقت گزرن والا ہے, حتیٰ کہ سورج چڑھ گیا. اتنا سو گئے, صحابہ سو گئے, حضور سو گئے, تے سورج دیاں کرناں مصطفیٰ دے چہرے تے پیاں. ایک آسمان دا سورج ہے, او دے بارے اللہ پاک فرماندے نے سراجم وہاجا, او آسمان دا سورج ہے تے نبی پاک بھی سورج نے. اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا, قرآن تے توجہ کرنا. اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وسراجا وہاجا. او آسمان دا سورج ہے, اے سراج منیر میرے پیغمبر نے, سورج دیاں کرنا پیاں, میرے پیغمبر فوراً جاگے بیدار ہو گئے. آپ فرماندے نے یا بلال 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 کتھے. حضرت بلال بھی بیدار ہو گئے, میرے پیغمبر پریشان ہو گئے نماز دے رہون دی وجہ تو. او بندیا تو بھی نماز دی وجہ تو پریشان ہویا کر, کدے نماز نہ چھڑیا کر, نماز تے کمپرومائز نہ کیتا کر. اے شیطانی حملے ہوندے نے. شیطان آندا ہے ویکھاں گے بعد اندر پڑھ لواں گے, شیطان آندا ہے کوئی مسئلہ نہیں جمع کر لواں گے, شیطان آندا ہے کوئی مسئلہ نہیں ویکھی جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں زور نہیں پڑی تے اثر پڑھ لیں گے. پھر شیطان آندا ہے کہ اثر نہیں پڑی ہو کوئی مسئلہ نہیں مغرب پڑھ لیں گے. جدوں ساریاں نمازاں چھڑا لیندا ہے, ایستا ایستا شیطان بندے نو نمازاں چھوڑن دا چسکا پا دیندا ہے, ایستا ایستا شیطان بندے نو نمازاں چھوڑن دا عادی بنا دیندا ہے. پھر واز سنے تاں جمعہ سنے تاں نماز تے دل نہیں کردا, حالانکہ کہندا میں مصروف بڑا ہوں, میرا کاروبار ود گیا, میں مصروف بڑا, میری مصروفیات ود گئیاں نے. تو مصروف نہیں, اللہ دی قسم ہے شیطان تیرے تے حاوی ہو گیا, جڑا تینوں مسجد دے قریب نہیں آن دیندا, جڑا تینوں نماز دے قریب نہیں آن دیندا. نبی پاک فرماتے نے بلال بلال کتے. حضرت بلال فوراً جاگے, جاگ کے حضور دے سامنے پیش ہوئے, شرمندہ نے تے پریشان نے. نبی پاک فرماتے نے اے بلال جی محبوب جی, فرمایا میں تے تینوں آکھیا سی سونا نہیں پارا دینا ہے تے سانو فجر دے وقت جگانا ہے. اسی تھک چکے ہاں پیدل سفر کر کر کے, اسی تھک گئے ہاں, صحابہ تھک گئے نے, تو سانو جگانا ہے, تو آپ بھی سو گئے ہیں. واہ بلال میں تیرے عقیدے تو قربان جاواں, واہ صحابہ میں تیرے عقیدے تو قربان جاواں. حضرت بلال پتہ کی فرماندے نے, حضرت بلال فرماندے نے محبوبہ سونیا میں سویا نہیں, میں سویا نہیں, بلکہ مینو اس رب نے سوا دیتا ہے جس رب نے تواڈے تے نیند تاری فرما دیتی ہے, مینو تے اللہ نے سوا دیتا ہے. نبی پاک نماز نال پیار کر دے, عبادت نال پیار کر دے. ہو نوجوانو بزرگو دوستو بھائیو, نماز تے کمپرومائز نہ کیتا کر. اللہ پاک فرما دے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. نبی پاک دا ایک
پروانہ ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اکھاں چو نبی نے اکھاں والے ہو ذرا مسئلہ سن لینا توجہ کرنا اے اکھاں چو نبی نے تے نبی پاک دے کول تشریف لے آئے نے آکے آمدے نے محبوبہ سونیا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا ایک درخواست کرنا چاہنا آپ فرماتے نے ہاں عبداللہ بن مکتوم مسئلہ پوچھ کی مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے تے پتہ ہی عبداللہ بن مکتوم کون نے جنہ دے بارے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ایک دفعہ حضور کول آئے نے تے نبی پاک نے متھے تے وٹ پایا سلوٹاں پائیاں آپ مشرکین مکہ کفار مکہ نو مسئلہ سمجھا رہے نے تے مشرکین مکہ آمدے نے ساڑھے واسطے الگ کلاس دا ٹائم ہوئے اسی بڑے بڑے لوگ اے ماڑے صحابہ جنہ دے کپڑے پاٹے اے دیندار بندے اسی انہاں نال بے کے نہیں پڑھنا اسی الگ پڑھنا چاہنے نبی پاک دے دل اندر حرس ہے کہ اے مسلمان ہو جان آپ نے الگ ٹائم دیتا حضرت عبداللہ بن مکتوم اکھاں چو نبی نے چل دیاں میرے مصطفیٰ کو لا گئے تے وقت اوے جدو مشرکین مکہ پڑھ رہے نے او ناراض ہو گئے چلے گئے تے حضور نے متھے تے سلوٹاں پائیاں کہ اے عبداللہ بن مکتوم میں انہاں نو سمجھا رہا سا اے تیرے آمن دا وقت نہیں سی ہن تو نہ آندا جدو حضور نے سلوٹاں پائیاں اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا 30واں پارہ سورہ عبسہ اللہ پاک فرماتے نے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى اللہ پاک فرماتے نے اے محبوبہ اے نبی نو ویکھ کے تساں متھے تے سلوٹاں کیوں پائیاں نے اے میرے محبوبہ مشرکین مکہ کلمہ پڑھن تے پاویں اکا نہ پڑھن اے محبوبہ سارے مشرک بھی مل کے اس نبی نے دا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اپنی محبت لے کے اپنے دل دیاں نگاہاں دے نال تواڈے کول آ چکے ہیں تواڈے اگے بھی گزارش کرانگا اہل اسلام دا احترام کیتا کر علماء کرام دا احترام کیتا کر حافظ قرآن دا احترام کیتا کر دیندار لوگاں دا احترام کیتا کر دیندار لوگاں دے نال محبت کیتا کر تو نہیں جاندا اگر تیرے ہاں اے حقیر بھی ہون کہ جی مولوی نے اے تے حقیر نے اللہ دے ہاں ہر بندے دی بڑی قدر و قیمت ہوندی ہے اللہ دے ہاں دین دی بڑی قیمت ہوندی ہے اگر کسے عالم نو حقارت نال ویکھیں گا تو عالم نو نہیں ویکھیا تو دین دے علم نو حقیر جانے ہے اگر کسے حافظ قرآن نو حقیر سمجھیں گا تو حافظ قرآن نو حقیر نہیں سمجھیا بلکہ تو قرآن نو حقارت دی نظر نال ویکھے ہے وجہ احترام تلاش کر شکل ہووے نہ ہووے جناب شکل و صورت ہووے نہ ہووے جدو پتہ چل جائے فلاں بندہ حافظ قرآن ہے او دا احترام کیتا کر کیونکہ او دے سینے دے اندر ایسی دولت ہے جنہوں کوئی چوری چرا بھی نہیں سکتا آؤ لوگوں جو میں پیغام دینا چاہنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گول حضرت عبداللہ بن مکتوم آئے نے آکے آمدے نے اے محبوبہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا نبی پاک فرماندے نے ہاں عبداللہ بن مکتوم مسئلہ پوچھ لے کی پوچھنا چاہنا ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم فرماندے نے اے محبوبہ توڑے علم دے اندر میں اکھاں تو نبی ناوا مینوں نظر نہیں آندا آپ فرماندے نے ہاں عبداللہ بن مکتوم میں جاننا وا تو اکھاں چو نبی ناویں تے نال فرماندا اے محبوبہ اے بھی تواڈے علم دے اندر ہے میرے گھر دے اندر کوئی بندہ رہبر تے رہنما بھی نہیں جڑا ہاتھ پکڑ کے مینوں مسیح تے لے کے آوے آپ فرماندے نے ہاں اے عبداللہ بن مکتوم میرے علم دے اندر ہے تیرے گھر دے اندر کوئی رہنما بھی نہیں نال فرماندے نے اے محبوبہ جس راستے تو چل کے میں تواڈی مسجد اندر آنا
اس راستے تے ٹہنیاں تے جھاڑیاں تے کانٹے بھی بڑے نے جو میرے چہرے تے لگ جاندے نے، اے محبوبہ میرے چہرے دے زخم ویکھ رہے ہو نا؟ آپ فرماندے نے ہاں عبداللہ بن ام مکتوم اے بھی میرے علم دے اندر ہے۔ نال عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے اے محبوبہ جس راستے تو میں چل کے آنا ہو نوجوانو، اور جنہاں نو رب نے اکھاں دتیاں نے میری گل تے توجہ کرو، جنہاں نو رب نے صحت دتی ہے میری گل تے توجہ کرو، اور جنہاں نو رب نے جوانی دتی ہے او خدا را میری گل تے توجہ کرو۔ اللہ دی قسم میں تیرے اندر کی گل پانا چاہنا وا، میں تینوں کی گل سمجھانا چاہنا وا، میں تیرے نال کس طرح دا جناب بہیو کرنا چاہنا اور میں کس طرح دی تینوں گل سمجھانا چاہنا۔ خدا را میری گلاں نو دل دی تختی تے لکھ لے، شاید زندگی وفا کرے نہ کرے، اے گلاں ہر روز نہیں ہون والیاں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے اے محبوبہ تواڈے علم دے اندر ہے جس راستے تو میں آنا وا وہ رستہ پتھریلا اونچا نیواں ہے، کدے میں ڈگدا تے کدے میں ٹھہنا، اے محبوبہ کدے میں ڈگدا تے کدے میں ٹھہنا۔ نبی پاک فرماندے نے ہاں ہاں عبداللہ میرے علم دے اندر ہے، اے سارے عذر میرے علم دے اندر ہے، لیکن تو کہنا کی چاہنا ہے؟ تو اے ساریاں گلاں کر کے کی سمجھانا چاہنا ہے، کی پوچھنا چاہنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے اے محبوبہ میں چاہنا وا کہ جدوں اذان ہو جائے مینوں اپنے گھر دے اندر نماز پڑھن دی اجازت دے دیتی جائے۔ اے محبوبہ میں پڑھاں گا وقت تے پڑھاں گا اذان دے نال، اے محبوبہ لیکن اتنے میرے عذر نے، راستہ خراب ہے محبوبہ، رستے تے دیوار کوئی نہیں محبوبہ، میرے گھر دے اندر رہبر کوئی نہیں محبوبہ، رستے تے جھاڑیاں کانٹے نے محبوبہ، میرے چہرے تے لگتے نے میرا چہرہ زخمی ہو جاندہ ہے محبوبہ، میں اکھاں چوں نہ بینا وا محبوبہ، میں نماز پڑھاں گا لیکن اپنے گھر دے اندر پڑھاں گا۔ میرے نبی پاک نرم دل نے، آپ رحم دل نے، اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے نبی رحم دل نے، آپ فرماتے ہیں عبداللہ میں جتنے تیرے عذر سنے نے جا گھر نماز پڑھ لیا گھر۔ حضرت عبداللہ اٹھے نے تے نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ ایک باری اڑے تے آ میری گل سن کے جا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جی محبوبہ، فرمایا اذان سننا ہے، اذان دی آواز سننا ہے، آمدہ محبوبہ میں اکھاں چو نبینا وا لیکن میں کنا تو ڈورا نہیں، میں اذان واقعی سننا وا۔ نبی پاک فرماتے ہیں عبداللہ تیرے جتنے بھی عذر ہوون جڑا بندہ اذان سنے میں محمد انہوں گھر نماز پڑھن دی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ آئے گا تے مسجد دے اندر آئے گا، واہ عبداللہ بن ام مکتوم میں تیری محبت تو قربان جاواں، واہ عبداللہ بن ام مکتوم میں تیرے ایمان تو قربان جاواں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے اے محبوبہ اگر شریعت دا مسئلہ انجے میرے اتنے عذراں دے باوجود اگر مینوں اجازت نہیں مل سکتی، اے محبوبہ آج دے بعد تہجد دی اذان دے گا تے عبداللہ بن ام مکتوم ہی دے گا۔ اے محبوبہ میں اذان بھی دیتا کراں گا، پاویں میں ڈگاں تے پاویں گراں، پاویں میرے درخت تے جناب میرے چہرے تے درخت تے جھاڑیاں لگن، اے محبوبہ تساں جو فرما دیتا ہے کہ جڑا مسلمان اذان سنے میں محمد انہوں گھر بہن دی اجازت نہیں دے سکتا، اے محبوبہ میں نماز پڑھاں گا۔ او نوجوانا دوستا او میرے ویرا میں تیرے کول پوچھنا چاہنا تیرے کول کیڑا عذر ہے او بیان کرے، کیا تو اکھاں چو نبی نے رب نے تینوں اکھاں عطا کیتیاں نے؟ کیا اے رستے ہموار نہیں، سولگاں لگیاں نے، ٹیلاں لگیاں نے، اٹاں لگیاں نے، روڈ بنے نے، او کیڑا عذر ہے تیرے کول؟ بہترین وضو واسطے پانی ہے، بہترین نماز پڑھن واسطے مسجداں دے اندر کارپٹ وچھے نے، پکھے لگے نے۔ واہ صحابہ جے میں صحابہ دے واقعات شروع کر دیاں اللہ دی قسم درد دل نال دل پھٹ جائے۔ ایک واقعے دے توجہ کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो चंद सहाबा इकराम ने शिकायत लाई, ऐ मेरे महबूबा एक तुहाडा परवाना ते सहाबी ऐसा है जिहड़ा नमाज पढ़न दे बाद सलाम फिरन दे बाद तुहाडा आवाज़ नहीं सुनदा, तुहाडा दरस नहीं सुनदा, जो ही सलाम फिरदा फौरन घर दौड़ जांदा। नबी पाक फरमाते ने सहाबा वो जदों कल आएगा नमाज पढ़न उदी मेरे नाल मुलाकात कराना, उन्होंने मेरा पैगाम देना कि नमाज तो बाद जाए नहीं, मैनू मिल के जाए, मुलाकात करके जाए। नबी पाक ने नमाज पढ़ाई, नमाज मुकम्मल होने तो बाद आपने उसते नजर मारियां, वो बड़ा काला काला ते बड़ा तेज तेज ते जल्दी जल्दी अंदर है। आपने नमाज मुकम्मल की थी, नबी पाक ने उन्होंने बुला लिया, करीब आया, आप फरमाते ने अल्लाह दे बंदे तू आवाज़ नहीं सुनदा, तू मेरा दरस नहीं सुनदा, नमाज तो बाद तू कलाम इलाही नहीं सुन के जानदा, वजह की है? वो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता, ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता। आका फरमाते ने अल्लाह दे बंदे ना मैं तेनों डांटिया ते ना मैं तेनों झिड़किया, मैं ते तेनों पूछया कि आवाज़ सुनदा क्यों नहीं, कोई उज़र बयान कर, कोई वजह बयान कर। रोई जांदा है, रोई जांदा है। आप फरमाते ने रो नहीं, अपनी वजह बयान कर, जितना हो सकेगा मैं तेरी मदद करांगा। आंदा महबूबा मैं सोच रहा हाँ कि मैं अपना उज़र बयान करा ते किवें करा। आप फरमाते ने तू बयान कर। आंदा महबूबा ए मेरे जिस्म ते कपड़े वेख रहे हो, ये दो ही चादर साडे घर दे अंदर ने, टोटल ए दो ही चादर साडे घर दे अंदर ने, एक चादर मेरी है ते एक मेरी बेगम दी है। असी घर दे अंदर अपना सतर छुपा के बैठे हाँ। ए महबूबा जदों नमाज दा वक़्त हो जाता है मैं अपनी बेगम दी चादर भी लैके मैं आ जाना नमाज पढ़न। ए महबूबा ते मेरी बेगम दी भी तवज्जो होंदी है कि मैं भी अव्वल वक़्त दे अंदर नमाज पढ़ा। ए महबूबा जे वाज़ो नसीहत सुना, ए महबूबा जे तुहानू टाइम देवा, ए महबूबा जे मैं सहाबा दे नाल बैठ के दरस अंदर आ जावां। ए महबूबा मेरी बेगम दी नमाज आखिर वक़्त अंदर चली जाती है, मेरी बेगम चाहती है कि तू भी अव्वल वक़्त नमाज पढ़ ते मैं भी अव्वल वक़्त दे अंदर नमाज पढ़ा। ए महबूबा मैं तां जल्दी अंदर चला जाना। और नौजवाना 10-10 सूट रखने वाले आ ते वन सवन्ने कपड़े रखने वाले आ, क्यों नहीं नमाज पढ़ता? सहाबा गरीब सन लेकिन बेनमाज नहीं सन, सहाबा फ़क्र फाके अंदर सन लेकिन बेनमाज नहीं सन, नमाज छड्डण वाले नहीं सन। अल्लाह पाक फरमाते नहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। बेशुमार वाक़यात हो चुके ने नमाज दी फजीलत है। नमाज बंदे नू बुराई और बेहयाई तो रोक दी है, नमाज बंदे नू अल्लाह दे करीब कर दिंदी है, नमाज बंदे दे चेहरे ते नूरानियत पैदा कर दिंदी है। नबी पाक फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, नमाजी बंदे दी कब्र अंदर भी रोशनी होएगी, नमाजी बंदे वास्ते हशर दे अंदर भी नूर होएगा, नमाजी बंदे दा साथ नबियां दे नाल सिद्दीकीन दे नाल होएगा। बेनमाज बंदा अंधेरे अंदर होएगा, बेनमाज बंदा जिल्लत दे अंदर होएगा, बेनमाज बंदा फिरौन हामान दे नाल होएगा, चोटी दे काफरां दे नाल बेनमाज होएगा। नमाज पढ़िया कर, घर अंदर बरकत आ जाएगी, नमाज पढ़िया कर, चेहरे ते रौनक आ जाएगी, नमाज पढ़िया कर, औलाद दे अंदर बरकत आ जाएगी, नमाज पढ़िया कर, माल दे अंदर बरकत आ जाएगी। ते जेड़ा बंदा बेनमाज है अज तो बाद भी नमाज दा पाबंद ना पढ़े, मैं बार बार कह रहा 5 वक़्त दी नमाज, 5 वक़्त दी नमाज, फजर और असर दा अलग तो मेरे नबी पाक ने जिक्र फरमाया। आप फरमाते ने मन सल्ला बरदईन, जेड़ा बंदा बरदईन, जेड़ा बंदा 2 ठंडियां नमाज़ां दा एहतमाम करदा है, जेड़ा बंदा 2 ठंडियां नमाज़ां दा एहतमाम करदा है, एक फजर ठंडी है, एक असर दी नमाज ठंडी है। आप फरमाते ने जेड़ा इन्हां 2 दा एहतमाम करदा है दाखिलल जन्नत, अल्लाह इनू जन्नत दे अंदर महल अता करेगा। नमाज पढ़िया कर, बरकत आएगी, रहमत आएगी, रौनक आएगी, बहार आएगी, खुशहाली आएगी, तंदुरुस्ती आएगी, सेहत आएगी। नमाज पढ़िया कर। ते जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता इन्हां आखिरी 2 गल्लां ते तवज्जो करना। अल्लाह पाक फरमाते ने फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन
ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وکننا نخوض مع الخائضین۔ توجہ کرتے جانا، رمضان تے گزر جائے گا تو نہ گزر جانا، رمضان تے الوداع ہو جائے گا تو نہ الوداع ہو جانا، رمضان تے نکل جائے گا تو نہ مسیتاں چوں نکل جانا۔ او میرے دوستا، رب دی رحمت تے توکل کر کے نماز پڑھدا رہیا کر، اللہ تے بھروسہ کر کے 5 وقت دی نماز پڑھدا رہیا کر۔ اللہ دی قسم جدوں تیرا جنازہ اٹھے گا، رب سارے نمازیاں نو تیرے جنازے دے اندر شامل کر دے گا۔ نمازی بندہ جس مسجد دے نال منسلک ہو جائے، 5 وقت دی نماز پڑھے، اس مسجد دے پورے نمازی جنازے اندر شامل ہو جاندے نے۔ بے نماز بندے دے جنازے اندر بھی بے نماز آندے نے، نمازی بندے دے جنازے اندر بھی نمازی بندے پہلی صف اندر آ جاندے نے۔ نماز پڑھیا کر، اللہ پاک فرماتے نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ ماما بہنا کے گزارش کراں گا، جدوں کم کاج کر رہی ہو، نماز دا وقت ہو جائے ہانڈی چھڑ دیتا کر، جلدی ہے تے چل جائے۔ نماز دا وقت ہو جائے روٹی چھڑ دیتا کر، جلدی ہے تے چل جائے۔ نماز دا وقت ہو جائے اپنی اولاد نو چھڑ دیتا کر، نماز دا وقت ہو جائے اپنی مصروفیات نو چھڑ دیتا کر۔ کوئی معافی نہیں مرد عورت واسطے نماز دی، ہر صورت دے اندر نماز ہے۔ بیمار ہے تے نماز پڑھے، حتیٰ کہ بیڈ تے لیٹے تے تاوی نماز پڑھے، حتیٰ کہ چیئر تے بیٹھے تے تاوی نماز پڑھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حتیٰ کہ کوئی آخری وقت دے اندر ہے تے جناب روح پرواز کرن والی ہے، نماز دا وقت ہو گیا ہے، اشارے نال نماز پڑھے۔ اللہ فرماتے ہیں رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے، میرے سامنے نہ جھکے، صرف اشارے نال نماز پڑھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اشارے کرنا تیرا کام ہے، میں تے اشارے بھی سمجھن تے قادر ہاں۔ تیرے اشاریاں نو نماز پڑھ کے تیری نماز نو اپنی بارگاہ اندر قبول کرنا رب ذوالجلال دا کام ہے۔ نماز نہ چھوڑیا کر۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وکننا نخوض مع الخائضین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی لوگ جہنمیاں نو پوچھن گے تسی جہنم دے اندر کیوں آ گئے؟ کاروبار ساجا ایک جنت اندر دوجا جہنم دے اندر، دکانہ ساجیاں ایک جنت دے اندر دوجا جہنم دے اندر، محلہ ہکوے ایک جنت دے اندر دوجا جہنم دے اندر، راستہ ہکوے گلی ہکوے ایک جنت دے اندر دوجا جہنم دے اندر۔ تے جنتی لوگ پوچھن گے میں جنت اندر آ گیا اللہ، میرا سجن نہیں آیا، میرا ساتھی نہیں آیا، میرا بیلی نہیں آیا، میرا رشتہ دار نہیں آیا۔ اللہ جہنم دے پردے ہٹا دے گا، این جہنم دے اندر جل رہے ہون گے ما سلککم فی سقر، سقر نامی وادی جہنم دی او دے اندر جل رہے ہون گے۔ اللہ پاک فرمان گے اے دیکھو جہنم اندر جل رہے نے۔ فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ پوچھن گے کیوں جہنم اندر آ گئے؟ کی گناہ کیتا، کی جرم کیتا، کی قصور کیتا، کی پاپ کیتا، کی کرتوت کیتا، کیوں جہنم دے اندر آ گئے؟ تے پتہ کی جواب دیں گے شرابہ پیندے رہ نہیں، زنا کرتے رہ نہیں، بدکاری کرتے رہ نہیں، کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، دسن والے تے دس دے رہ نماز پڑھو، لیکن اسی نماز دے نیڑے نہیں سا آندے، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، رب نے سانو اٹھا کے جہنم دی سقر نامی وادی اندر سٹ دیتا ہے۔ اے آخری گل تے توجہ کرنا، 29واں پارہ سورہ قلم میں اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، میں اپنی کرسی تے اللہ اپنی شام دے مطابق تشریف فرما ہون گے،
اپنی کرسی تے اللہ ہون گے اپنی شان دے مطابق ہون گے او کرسی کیویں دی ہے او بھی اللہ دے علم اندر ہے اللہ دی شان دے مطابق کرسی ہوئے گی اے زمانے دیاں کرسیاں نہیں وہ اللہ دی شان دے مطابق نے اللہ دے علم دے اندر نے اللہ پاک کرسی تے ہون گے اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یکشف اے 29واں پارہ قرآن دا سورہ قلم ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود اللہ پاک اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹان گے اپنی پنڈلی اللہ پاک سامنے کریں گے یوم یکشف عن ساق اللہ پاک اپنی پنڈلی کھولن گے یوم یکشف عن ساق اللہ پاک اپنی پنڈلی سامنے کریں گے تے کہیں گے مینوں سجدہ کیتا جائے اس پنڈلی نو اللہ پاک فرماتے ہیں ویدعون الی السجود فلا یستطیعون اللہ پاک فرماتے ہیں سجدے واسطے بلایا جائے گا جڑے نمازی بندے نے رب نو ویکھ کے رب دی پنڈلی نو ویکھ کے سجدے اندر گر جان گے تے جڑے بے نماز بندے نے خاشعتن ابصارہم ترحقہم ذلہ جھکنا چاہن گے سجدہ کرنا چاہن گے انہاں دی کمر دے اندر سریا ڈال دیتا جائے گا سجدہ نہیں کر سکن گے تے اتنا نظرہ چک کے ویکھ بھی نہیں سکن گے خاشعتن ابصارہم ترحقہم ذلہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے جناب شرم دے مارے شرمندگی دے مارے نظرہ جھکا کے کھڑے ہون گے آواز آئے گی وقد کانو یدعون الی السجود وہم سالمون او ویلا یاد کرو جدو حی علی الفلاح دیاں آوازاں آندیاں سن او ویلا یاد کرو تو اپنی دکان چمکان دے چکر اندر تو اپنا کاروبار چمکان دے چکر دے اندر تو اپنی دنیا چمکان دے چکر دے اندر تو دنیا دے درہم و دینار کمان دے چکر دے اندر میں رب وال نہیں سے آندا بلان تے نہیں سے آندا نماز نہیں سے پڑھدا اللہ پاک فرماتے نے تو دنیا تے نہیں جھکیا آج میں رب بھی تینوں اپنے سامنے جھکن دینا ہی نہیں اور نوجوانوں دوستوں بزرگوں نماز دا عہد کر کے جانا الوداعی رمضان ہے اللہ پاک فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین